امام اعظم ابو حنیفہ، کتنا بڑا نام ہے، احناف۔ ہمارے اہل سنت برادران زیادہ تر ہمارے خطے کے اندر احناف رہتے ہیں جی، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین رہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک شاگرد نے جا کر کہا کہ میں ان کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں کہ جو جب بھی کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ آپ سے جب سنتا ہوں، مثال کے طور پر فلاں مفتی صاحب سے جب سنتا ہوں تو وہ کہتا ہے ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ، فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا، یعنی نام لیتا ہے راویوں کے، اور پھر آخر میں جا کے کہتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا۔ لیکن جب جعفر صادق بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے ان کا شاگرد پوچھ رہا ہے کہ جب جعفر صادق بولتے ہیں تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں قال رسول اللہ، رسول اللہ نے یہ کہا ہے، تو آپ تو راویوں کے نام لے کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ تو کہنے لگا خبردار، آئندہ یہ سوچنا بھی نہیں، جس کے بارے میں تم آ کر بتا رہے ہو اسے حق ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ سے یہ سنا ہے۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد پر۔ لہذا بہت روشن اور واضح بات کہ یہ گھرانہ کسی اور گھرانے سے قابل مقایسہ نہیں ہے۔ اچھا، کیا اور ہنر کر کے دکھایا ہے میرے کسی اور بزرگ نے جو انہوں نے نہیں کر کے دکھایا؟ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تمام امور۔ مگر عزیزان گرامی، یہ بات بہت روشن ہے کہ جو قابل ہوتا ہے، جس کے ہاں قابلیت پائی جاتی ہے، اس کے ساتھ اپنی نوعیت کے سماجی مسائل ہو جاتے ہیں، اپنی نوعیت کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ہر دور کے اندر اپنی قابلیت کو ثابت کیا ہے، ان سے زیادہ قابل کوئی نہیں۔ ہم کسی اور پر بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو اہل بیت پہ بات کر رہے ہیں۔ وَاللَّهَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دو میرے حبیب ان سے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور اگر مجھے چاہیے تو مجھے یہ کہ میرے قربہ سے یا قربہ سے اظہار محبت یعنی مودت کرو۔ محبت نہیں مانگی ہے، مودت مانگی ہے۔ مودت اور محبت میں موٹا سا فرق ہے۔ جو تعلق دل کے اندر رہے اسے محبت کہا جاتا ہے، جو اعضاء و جوارے سے ٹپکنے لگے اسے مودت کہا جاتا ہے۔ آپ کو آ کے بیٹھنا پڑے گا، آپ کو آ کر محفل مجلس میں بیٹھنا پڑے گا، یہ ہے مودت۔ اور جو گھر میں بیٹھ کر کہے گا کہ مجھے بھی تو محبت ہے، وہ ہے محبت۔ اور اللہ نے اہل بیت سے محبت نہیں، اس سے زیادہ مشکل کام مانگا ہے جسے مودت کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ محبت پہ خرچہ نہیں ہوتا، توجہ ہے، محبت پہ خرچہ نہیں ہوتا، مودت پہ خرچہ ہوتا ہے۔ اور میں خرچہ کہہ رہا ہوں، پیسے کی بات نہیں کر رہا۔ بعض اوقات جان بھی خرچ کرنا پڑ جاتی ہے، بعض اوقات ظاہری آبرو بھی خرچ کرنا پڑ جاتی ہے، جسے ظاہری دنیاوی عارضی آبرو کہتے ہیں نا جی۔ بڑی آن بان کے ساتھ آتے جاتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں ایک دفعہ دھکا مار دیا گیا تھا جی، دل چھوٹا ہو گیا۔ کیوں دل چھوٹا کر رہے ہو بھائی؟ میرا اس علاقے میں بڑا نام ہے، میری اس علاقے میں بڑی حیثیت ہے، مجھے ایک شخص نے جو ہے نا گالی دے دی اس لیے کہ آپ نے مولا علی کی بات کی تھی۔ تو اگر آپ نے مولا علی کی بات کی تھی اور کسی نے آپ کو گالی دے دی تھی تو آپ کی عزت اگر وہاں کم ہوئی ہے تو جہاں بڑھی ہے وہ بھی تو دیکھو کہاں بڑھی ہے۔ یہ کون سی عزت ہے؟ یہ کون سی عزت ہے کہ جو ساری دنیا کے نزدیک تو ہو اور علی کے نزدیک نہ ہو؟ اس عزت کا کیا فائدہ جو اہل بیت کے نزدیک نہ ہو اور ساری دنیا کے نزدیک ہو؟ تو ہمیں پیسہ ہی نہیں، ہاں پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، ظاہر ہے یہ بجلی جل رہی ہے بل آئے گا، ظاہر ہے یہ کارپیٹ بچھایا پہ مفت میں نہیں آیا ہے، یہ ممبر کسی پیسے سے بنا ہوگا۔ تو محبت میں یعنی اظہار محبت میں، مودت میں مادی طور پر پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ وقت سب سے زیادہ قیمتی شے، وقت
وقت خرچ کرنا پڑتا ہے. اس وقت آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں، یہ آپ مودت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ خود ایک محبت کا اظہار یعنی مودت ہے نا. اور پھر بعض اوقات، بہت شکریہ، یہ اور بعض اوقات آبرو، بعض اوقات جان، آپ کو جان خرچ کرنا پڑ جاتی ہے. تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے؟ صبح آفس بھی ہے نا آپ کا. ارے واہ، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. اچھا، نوکری کر رہے ہوتے اور میں دعا دیتا تو آپ کے جو فیکٹری کا مالک ہوتا اس کو دعا جاتی، مگر میں آپ کو بھی دعا دے رہا ہوں، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے. حضرت ابراہیم جا رہے ہیں بکریاں چرانے کے لیے. عجیب بات ہے، اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی ہیں. ہاں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہمارے نبی نے بھی بکریاں چرائی ہیں. اللہ نے ہر نبی سے بکریاں اس لیے چروائی ہیں کہ جانور سنبھالنے کے لیے مضبوط ہونا ضروری ہے، اور جس کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر چل نہیں پاتا، استعفے دے دیتا ہے. ہاں، آپ اپنے اداروں میں ذرا ایک نگاہ کو دوڑائیے گا ذرا. جو ہمت والا ہوتا ہے نا وہ ڈٹا رہتا ہے کہ نہیں مجھے تو کام کرنا ہے جی، اور استعفے دینا، جلدی جلدی بھاگ جانا، جلدی جلدی چھوڑ دینا، اعصاب کے کمزور لوگ.